बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी वीडियो का आगाज़ मैं इस जुमले से करूँगा कि पूरी दुनिया की अगर ताकतें इकट्ठी भी हो जाएं और पूरी दुनिया की जो इस वक्त सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं वो इकट्ठी भी हो जाएं और इकट्ठी हो के किसी भी मुल्क के ऊपर प्रेशराइज़ करने की कोशिश करें तो उनको झुकाने वाला होना चाहिए। अगर वो एक वाहद भी हो तो पूरी दुनिया की ताकतों को भी वो रोक सकता है। और ये कुरान की आयत में है कि तुम इस चीज़ से क्यों घबराते हो कि दुनिया भर के कुफार जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह की जब मदद आती है तो फिर अल्लाह जो है वो छोटे से कबीले को भी पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत कर देता है। अब यही सूरत हाल रशिया और यूक्रेन के साथ हुई है। सुबह 5:30 बजे रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। हमला जो है वो 3 से 4 मुख्तलिफ नौयत का किया गया है। अब उस हमले की तरफ से भी मैंने आपको अपडेट्स देनी है कि हमला कहाँ पे किया गया है और इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स चल रही हैं, अभी लाइव जो रिपोर्ट्स चल रही हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त रूस ने जब शुरू में सबसे पहले हमले किए तो उन्होंने यूक्रेन के जो एयरफोर्स के अड्डे थे उन पे हमले किए और जो इंटरनेशनल उनका एयरपोर्ट है, सिविल जो एयरपोर्ट होता है उसके ऊपर हमले किए और उसके साथ जो उनका दारुल हुकूमत शहर कैफ है उसके ऊपर हमले किए। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो हमले हैं वो रूसी मीडिया के मुताबिक भी वो डिक्लेयर हुए हैं और इसके अलावा रूस के जो सफारती अमला है उसकी तरफ से भी ये हमले अभी साबित हो चुके हैं कि वहाँ पर रूस ने हमले किए। इसके साथ साथ अभी जो है वो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है वो वर्ल्ड वॉर 3 की होने जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ट्रेंडिंग रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर चीज़ें हो रही हैं वो वर्ल्ड वॉर 3 के हवाले से हो रही हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस हमले की वजह से पूरी आलमी मंडी के अंदर सोना और तेल जो है वो महंगा हो गया है और इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि ऐन मुमकिन है कि मार्च से जो पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर है वो मोर देन 250 रुपीज़ पर लीटर हो जाए। ये अंदाज़ा दिया जा रहा है कि 250 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और 1,60,000 के करीब सोना जो है वो तौले में हो सकता है। ये कुछ उसके जो है वो रिजल्ट्स अब हमारे सामने। फिर इसके ऊपर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से दी जा रही है, जाहिर है अब उन्होंने चीखना ही है। पहले जब रशिया ने इतनी मर्तबा कहा कि आप यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से नेटो फोर्सेस ना लगाएं, आप रशिया को जो है वो तंग करने की कोशिश ना करें, आप ये मत करें कि आप यूक्रेन को नेटो फोर्सेस में शामिल करने पे और यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की जो पीछे इसकी वजह है वो ये हो कि आपने रशिया के सर के ऊपर अपनी फोर्सेस ला के बिठानी है, तो ऐसा मत करें। तब तो अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को ये बातें जो थी वो दीवाने का ख्वाब लग रही थी। आप जब चूँकि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपना जवाब दे दिया और रूसी सफारती जो अमला है, पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो रूसी सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा में है उसका बयान ज़रा सुने। वो कहते हैं कि रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और इस हमले की वजह खुद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। जाहिर है नेटो फोर्सेस ने जब तंग किया है तो वो उसके ऊपर अब अपना जो है वो हमला भी करेंगे। अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पेशन गोई की गई है और वो पेशन गोई ये की गई है कि अब रूस पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा एक मैं आप चीज़ को यहाँ पर और उस चीज़ से आगाह कर दूँ, फिर मैं जंगी कुछ मामलात के ऊपर भी आपको आगाह करता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी रूस के अंदर मौजूद हैं और आज चूँकि उनकी सदर पुतिन के साथ मुलाकात भी थी, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक वो मुलाकात जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है और दोबारा न जाने अब कब उसकी डेट्स आए। वैसे आज दोपहर 3 बजे इमरान खान की सदर पुतिन के साथ मुलाकात थी जो शेड्यूल में तय थी, लेकिन अभी वो दोबारा रीशेड्यूल होगी चूँकि अब पूरे यूक्रेन के अंदर भी मार्शल लॉ लग चुका है। रशिया जो है वो पूरी फोर्सेस लेके ऊपर वहाँ पर उतर गया है
اور یہ کچھ چھوٹی موٹی جنگ تو نہیں ہوگی، پورے شاید ایشیا اور یورپ کو، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، کہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم چیز اس وقت میں نے آپ کو آگاہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان وہاں پر موجود ہیں، تو امریکہ کی طرف سے ایک بڑا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ پاکستان کی پوزیشن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آفیشیلی سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ روس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری شراکت داری ہے، تعاون ہے اور درینیہ ہم دوست ہیں۔ جمہوری پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہر ذمہ دار جمہوری ملک روس پر باور کروائے کہ عدم استحکام پھیلانے والی جنگ سے بچا جائے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ رشیا کے اندر صدر پیوٹن سے جب بات کریں تو وہ دو طرفہ جو تعلقات اور صورتحال ہے اس کے اوپر زور دیں اور رشیا کو یہ کہیں کہ آپ یوکرین کے اوپر حملہ مت کریں۔ اب امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا پاکستان کے لیے ایک اپنے آپ میں الگ سائنس رکھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے اور پاکستان کے اوپر جس طریقے سے پریشرائز چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، وہ بھی اب شاید پاکستان کے خطے کے اندر حالات بڑے بدل جائیں، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان وہاں پر کیا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ کس طریقے سے پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی عمران خان وہاں پر پہنچے ہیں وہاں پر جنگی صورتحال اس وقت بن چکی ہے۔ پھر پورے یوکرین کے اندر مارشل لا نافذ ہو چکا ہے اور اس وقت فرنٹ لائن کے حوالے سے جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ فرنٹ لائن رپورٹس کے مطابق یوکرینی فوج کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 4 جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر رشین فورس کا تباہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ فوجی بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس روسی فورس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام تر ایئر فورس کے ایئرپورٹ کو ناکارہ بنا دیا ہے یوکرین کے، اور جو سول انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو بھی ناکارہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ علاقے کے ہم نے 3 سے 4 کلومیٹر اندر تک فوج نے صلاحیت حاصل کر چکی ہے، جو ان کا بیلاروس بارڈر کے ساتھ جو ایریا لگتا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ابھی تک کی تمام اپڈیٹس ہیں۔ اس میں جو لاسٹ اپڈیٹ اس وقت میں آپ کو دے رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی خطرناک یہ بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ روس اور یوکرائن کی جنگ کے اندر اپنا آپ دکھانے والا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑی پیشن گوئی دے رہا ہوں، کیونکہ اسرائیل کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر یہ اناؤنسمنٹ دی گئی ہے کہ ہم یوکرائن کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ملٹری طور پر بھی اور ایڈ کے طور پہ بھی، اور ہم ان کو جو ہے وہ ہیومینٹیرین اسسٹنس بھی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان کرنا اس جنگ کو مزید بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل خود یہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر تمام تر جو طاقتیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں اور صرف ہماری حکمرانی یہاں پر باقی رہے۔ اب یہ جو ابھی تک کی صبح 6 بجے سے لے کے ابھی تک کی جو اپڈیٹس تھیں وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ بھرپور وہاں پر کانفلکٹس جو ہیں وہ اس وقت جنریٹ ہو چکے ہیں۔ وہاں پر جو ابھی ویڈیوز میرے سامنے ہیں جن کو میں کاپی رائٹ کلیمز کی وجہ سے چلا نہیں سکتا، ان ویڈیوز کے مطابق جو ہے وہ آدھے سے زیادہ شہر یرغمال بن چکا ہے اور رشین فورسز جو ہیں وہ اب آگے بڑھ رہی ہیں، یعنی کیپٹل جو ہے ان کا اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جیسے امریکن انٹیلیجنس نے بھی کہا رپورٹ نے کہ روس اب کسی 1-2 شہر پہ نہیں ٹھہرے گا، پورے یوکرائن کے اوپر حملہ کر لے گا۔ اس تمام تر چیز کے اوپر جو کنکلوژن ہے اس وقت بڑا دھیان سے ذرا سمجھے۔ میں اس کنکلوژن کو اس لیے دینا چاہتا ہوں ان رپورٹس کے ساتھ کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں اور ہماری پریپریشنز کیا۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں جو میں نے شروع میں جملہ کہا کہ کوئی ہمت والا طاقت والا ہونا چاہیے۔ دنیا بھر کے اگر سو کالڈ سپر پاورز ایک طرف ہو بھی جائیں، آپ اگر حق پہ ہوں تو آپ ان کو جھکا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو فورسز، امریکنز، برٹش، فرانسیسی فورسز، جرمن فورسز یہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے، یہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں
اور آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بات منوانے کی جرت رکھتے ہیں تو اتنے بڑے اتحاد کے باوجود بھی یہ ممالک آپ کا ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. تو پھر ہم مختلف چیزوں کے اوپر کیوں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن نہیں ہے, ہم اس جو ہے وہ ملکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے یہاں پر وہ حدیث یاد آ گئی, اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ ویڈیو کا اختتام کروں گا ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے. حدیث یہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ کفار کے سامنے سے گزرو تو خود اللہ کا حکم تھا یہ کہ آپ اپنے صحابہ کو سرکار فرمائیں کہ یہ سینہ چوڑا کر کے اپنے دشمنوں کے سامنے سے گزرا کریں, اور اسی ایک وجہ سے ان کی ہیبت جو ہے وہ کفار کے دلوں میں شامل ہو جائے گی. آج اگر رشیا اکیلا پوری نیٹو فورسز, پوری برٹش, جرمن, فرانسیسیز اور امریکن فورسز کے خلاف اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے اپنے موقف پہ, تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اسٹرائک کر سکیں. ابھی تک ان تمام تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ رشین یوکرین کانفلکٹس کے لائیو اپڈیٹس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ اپڈیٹس تک ہم انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.